السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اسلامی بھائیوں، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 134 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جنتیوں کے اوصاف کیا ہیں اس کا ذکر کیا۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اور وہ تینوں خوبیاں اگر کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو سمجھو یہ جنتی صفت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کے راستے میں آسانی میں اور سختی کے موقع پر، یعنی خوشی میں اور غمی میں اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ پہلی صفت۔ دوسرا والکاظمین الغیظ، اور جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، یعنی غصہ پی جانے والے لوگ۔ والعافین عن الناس، اور تیسری صفت جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا آخر میں؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے نیک لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ یعنی جو خوبیاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، اگر ایک مسلمان اپنے اندر بھی یہ خوبیاں، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، پہلی صفت کیا ہے؟ انسان کو چاہے خوشی ہو یا غمی، یہ نہیں کہ آدمی خوش ہے تبھی خرچ کرے، ارے غمی میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اگر مصیبت اور پریشانی میں بھی ہے تب بھی خرچ کرے، ایسا نہیں کہ جب خوشی ہے تبھی خرچ کرے۔ تو انسان خوشی میں، غمی میں، آسانی میں، سختی میں، بیماری میں، صحت مندی میں، تندرستی میں، یعنی ہر موقع پر، ہر حال میں اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرتا ہے تو میرے بھائی یہ بہت اچھی صفت ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی تو کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دن رات اور چھپے طور پر، کھلے طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جو بدلہ ہے کہ کبھی وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، اللہ کے پاس کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ہم کو نوازا ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، ہمیشہ آدمی کو کوشش کرنا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یعنی انسان کو اگر غصہ آئے تو غصے کو وہ برداشت کر لیتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی صفت، فی نفسی غصہ آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 میں یہ بیان فرمایا، مومنوں کی ایک صفت وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کے بارے میں اللہ نے، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومنوں کو بھی غصہ آتا ہے، یعنی نیک لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے، تو اگر غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں بھی، آپ کو بھی غصہ آئے تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، غصے کو قابو کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی غصے پر کنٹرول کر لے، میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ حدیث سنیں آپ، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4779۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا تم لوگ سب سے بڑا پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ تمہارے نزدیک سب سے بڑا طاقتور مضبوط پہلوان کون ہے؟
صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جسے کوئی گرا نہ سکے نیچے، جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے کشتی میں، ہم اس کو سب سے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا نہیں، سب سے بڑا اور سب سے مضبوط پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔ یعنی ہم اگر اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور پہلوان۔ میرے بھائی یہ فضیلت ہے، بلکہ غصہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں لیکن زیادہ نہ بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کر لوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے بیان فرمایا اللہ تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو، تمہارا یہ عمل غصہ نہ کرنا جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی تو غصہ پینے کی عادت سیکھیے، غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیے۔ جو آدمی غصہ نہیں کرے گا اللہ کے نبی نے کہا وہ تم کو جنت میں لے جائے گا۔ اور جو آدمی کوئی آدمی بہت پاورفل ہے، اس کو غصہ آ جائے اور وہ اپنے غصے کو کسی انسان کے اوپر نافذ بھی کر سکتا ہے، یعنی مار سکتا ہے، غصہ وہ کام وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو اس غصے سے روک لیا تو اور بڑا فضیلت ہو اس کی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4779 453 سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا غصہ پی جائے، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، یعنی جس کے اوپر غصہ ہوا تھا یا جس بات پر غصہ ہوا تھا وہ اس کو نافذ کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے اپنے غصے کو پی لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا، علی رؤوس الخلائق، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، یہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہو تم اختیار کر لو، پسند کرو۔ اتنا بڑا آفر دیا جائے گا، یعنی اس کے سامنے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کی حوروں کی ایک لائن ہوگی کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، اس میں سے جس کو چاہو تم پسند کر لو۔ میرے بھائی یہ کہا جائے گا جو غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی غصے کو پی جائے، کنٹرول کر لے، اتنی بڑی فضیلت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی حکم دیا ہے میرے بھائی، والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصہ پی جانے والے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا جب کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ غصہ یہ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اور جب تم میں سے لہذا کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، یعنی وضو کرے گا پانی سے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی دوسری صفت بھی ہم کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں معاف کرنا سیکھیے۔ آج کل انسان اگر کوئی آدمی سامنے والا غلطی کرتا ہے فوراً بدلہ لینے پر اتر آتا ہے۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالتے ہیں تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، یعنی 3 چیزوں کو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں، پہلی چیز، اور دوسری چیز معاف کرنے سے، یعنی لوگوں کو درگزر کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ یعنی کسی کو اگر آپ معاف کر دیں تو میرے بھائیو آپ کی عزت گھٹے گی نہیں، اس سے عزت بڑھتی ہے۔ اور تیسری جو ہے تواضع، عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ تواضع اور خاکساری اور عاجزی اختیار کیجیے۔ میرے نبی نے زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف کرنا ہی سیکھا،
ہاں اللہ کی حرمتوں کو اگر کسی نے پامال کیا تو آپ نے اس سے بدلہ لیا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے نبی کی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ حدیث میں ہے ایک آدمی کل قیامت کے دن اعلان کرے گا، پکارنے والا پکارے گا کہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے آ جاؤ اپنے رب کے پاس اور اپنا اجر لے لو۔ دیکھیے پکارنے والا فرشتہ کہے گا دنیا میں معاف کرنے والے اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لے لو، اور مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے جنتی لوگ، یعنی اگر مسلمان کوئی غلطی کر جائے اس کو اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جنتی لوگ ہیں۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، 3 باتوں کا ذکر ایک ہی آیت میں ہے کہ جو لوگ خوشی اور غمی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دوسرا غصے کو پی جاتے ہیں، تیسرا جو ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر جاتے ہیں، تو اللہ نے اخیر میں کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔